فرمانے الہی وہی تو ہے جو رات کو سونے کی حالت میں تمہاری روح کو قبض کر لیتا ہے اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس سے خبر رکھتا ہے اور پھر تم کو اٹھا لیتا ہے تاکہ یہ سلسلہ جاری رکھ کر زندگی کی مدت معین پوری کر لی جائے۔ پھر تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر تم کو تمہارے عمل جو تم کرتے رہتے ہو ایک ایک کر کے بتائے گا، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگہبان مقرر کیے رکھتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر قیامت کے دن سب لوگ اپنے مالک اپنے خالق برحق کے سامنے بلائے جائیں گے۔ سن لو کہ حکم اسی کا ہے اور وہ نہایت جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بے شمار جلوے اور نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کو بنا کر اس کو روح سے روشن اور منور کیا اور جسم میں جان داخل کی، اور جب روح جسم کے اندر ہے تب تک انسان زندہ ہے، اور جب یہ روح جسم سے نکل جاتی ہے تو انسان مر جاتا ہے۔ دوستوں، اصل میں حقیقت یہ ہے کہ انسان ایک ایسی زندگی بھی گزار رہا ہے جس میں وہ روز مرتا اور روز جیتا ہے۔ پیارے دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اسی زندگی اور موت کے بارے میں بتائیں گے کہ کس طرح انسان روز مرتا اور زندہ ہوتا ہے، اور کیا آپ جانتے ہیں کہ جب انسان سو جاتا ہے تو اس کی روح کہاں چلی جاتی ہے، اور انسان خواب کے اندر جو کچھ بھی دیکھتا ہے کیا وہ سچ ہوتا ہے یا خواہ یہ جھوٹ ہے، اور نیک لوگوں کی روحیں سونے کے بعد کہاں تک سفر کرتی ہیں اور برے لوگوں کی روحیں سونے کے بعد کہاں تک سفر کرتی ہیں۔ دوستوں، ان تمام تر سوالوں کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستوں، روح کی تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے روح امر ربی ہے۔ جس طرح دنیا میں انسانی جسم کا لباس کپڑے ہیں، اسی طرح روح کو انسانی جسم کا لباس بنایا ہے، جس کی وجہ سے جب جسم سے روح نکل جاتی ہے تو جسم بیکار ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، روح دو طرح کی ہوتی ہے، ایک نیک جو کہ نیک عمل کرتی ہے، اور دوسری بدکار اور گناہ گار روح جو کہ برے عمل کرتی ہے۔ تو جو بھی خواب آتے ہیں اور وہ خواب میں جہاں تک جاتا ہے اس میں انسان کی سوچ اور عمل کا دخل ہوتا ہے۔ اگر نیک روح ہو تو اس کو خواب بھی نیک آتے ہیں، اور اس کو خواب کے اندر نیک لوگوں کی زیارت ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہونا، یا صحابہ اکرام یا اولیاء اکرام کی زیارت نصیب ہونا۔ اسی طرح جب نیک روح کہیں سفر کرتی ہے تو اس کا سفر بھی نیک ہوتا ہے، وہ خواب میں نیک چیزوں کو دیکھتی ہے۔ جو بدکار روح ہوتی ہے وہ برے لوگوں کی طرف مائل ہوتی ہے، ایسے روح پر شیطان کا قبضہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو جو بھی خواب آتے ہیں وہ شیطانی ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے خواب قابل قبول نہیں ہوتے۔ میرے دوستوں، جب انسان سو جاتا ہے تو اس کی روح جسم سے نکل جاتی ہے اور سیر کرتی رہتی ہے، لیکن اس کا تعلق جسم سے نہیں ٹوٹتا، اس کا تعلق جسم سے باقی رہتا ہے۔ روح بہت طاقتور ہوتی ہے اگر یہ روح اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اس کے ذکر کے ذریعے اس کا قرب حاصل کر لے، تو روح کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ اپنے جسم کو جہاں چاہے اڑا کر لے جا سکتی ہے، اور یہ پاکیزہ اور نیک اعمال پر منحصر ہوتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کی تیاری فرما رہے تھے۔ جب خطبہ شروع ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روح کے بارے میں بیان کرنا شروع کیا۔ اسی دوران ایک شخص کھڑا ہوا، کیا روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے جسم اور ہر انسان کے جسم میں جو روح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالی ہے یہ 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ روح کا پہلا حصہ انسان کے جسم ہی میں رہتا ہے، اور روح کا دوسرا حصہ انسان کے وجود سے باہر یعنی عالم برزخ میں اس کو دیکھ رہا ہے، اور روح کا تیسرا حصہ انسانی ہے جب انسان سو جاتا ہے۔ اگر تو اس کی روح ایک ایسے عالم میں چلی جاتی ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات اور انسانی روحوں کے مابین ایک راستہ بنایا ہے، یہ نیک روح ہے۔
یہ نیک روح جب اس مقام پر پہنچتی ہے تو اس وقت انسان کو خواب آنے لگتے ہیں۔ وہاں یہ نیک روح وہ سب کچھ دیکھتی ہے جو آگے دنیا میں ہونے والا ہوتا ہے، اور اگر انسان گناہگار ہے تو ایسے انسان کی روح اس کے جسم ہی میں قید ہوتی ہے، اور اس کو خواب میں نیک روح کی طرح کچھ بھی نظر نہیں آتا اور ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو ایک خاص قسم کا علم عطا فرماتے ہیں۔ اس علم کے اندر ایسی طاقت ہوتی ہے کہ اگر انسان جب چاہے جہاں چاہے وہاں پر جا سکتا ہے۔ لہٰذا جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی روح کو ہر طرح کی قید سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک خاص علم عطا فرماتے ہیں جس کے ذریعے یہ جہاں چاہے وہیں پر جا سکتا ہے۔ پیارے دوستوں، حقیقت یہ ہے کہ انسان کے خوابوں کا اور روح کا تعلق انسان کے اعمال کے ساتھ ہے۔ اگر انسان کی سوچ بری ہو تو اس کو برے خواب آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستوں، اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر لازمی کریں۔ جزاک اللہ۔